یہ ایک گیم چینجر وزٹ ہے پاکستان کے لیے، اور اس میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے جو آپس میں نا اتفاقی ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ اگر ہمارے فارن منسٹر نے یا کسی اور نے یہ مس کر دی بات کہ آج جو ڈپٹی پرائم منسٹر آئی ہیں چائنا کے، میری پریڈکشن ہے، اور یہ چائنا کے اگلے پرائم منسٹر ہیں، اور آپ ان کو آپٹکس یا ان کو میسج آپ نے کیا آج دیا، اگر آپ اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں، ورلڈ میں اوپن مارکیٹ میں تقریباً 3-3.5 بلین ڈالر کا پانی جو ہے وہ ہم نے سمندر میں پھینک دیا، اور ابھی اور پھینک رہے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے، اور بہت ہی بری خبر ہے آج جسے سٹارٹ کرنا ہے میں نے۔ ابھی تک آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ باجوڑ میں آج جو بم دھماکہ ہوا ہے اس میں ابھی تک 100 سے زیادہ افراد جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، اور 135 جو ہیں وہ انجرڈ ہیں، جن میں سے کئی جو ہیں ابھی کرٹیکلی انجرڈ ہیں۔ تو جب تک خبریں آ رہی ہیں اور جب تک یہ وی لاگ پبلش ہوتا ہے مجھے نہیں پتا تب تک ایگزیکٹ فگر کیا ہو جائے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ مت زیادہ ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم فرمائے اور رحم فرمائے ہم لوگوں پہ۔ یہ بہت خوفناک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ محرم کے 10 دن تو اللہ نے کرم کر دیا ہمارے اوپر، اور اس پہ ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن آج باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا جب یہ کنونشن ہو رہا تھا تو وہاں یہ ہولناک واقعہ ہوا۔ قیامت صغریٰ مناظر ہے وہاں کے، اتنی زیادہ تعداد میں اتنی ہلاکتیں ہونا اور شہادتیں ہونا، اتنی زیادہ تعداد میں اتنی زخمی ہونا، تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ دھماکے کی نوعیت کس قسم کی تھی اور کتنی بڑی تھی۔ ابھی تک اس کی کسی نے ذمہ داری نہیں قبول کی۔ جب تک میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک تو کسی نے اس کی ذمہ داری نہیں قبول کی تھی، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ جو اس لیول کا واقعہ ہوتا ہے اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اور ایک وجہ جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، آج کا دن، خاص طور پہ اتوار کا دن، آج کا دن یہ جو دھماکہ ہونا تھا اس کنونشن میں، وہ جو سمجھ آ رہی ہے مجھے وہ یہ ہے کہ چائنیز ڈیپٹی پرائم منسٹر آج وہ پاکستان پہنچے ہیں اپنے دورے پہ، جو بہت ہی امپورٹنٹ دورہ تھا، اور اس کو کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ پاکستان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے یہاں پہ۔ اس دن اس دھماکے کا ہونا جو ہے یہ ایک بڑی کویسچن مارک ہے کہ چائنا کو کوئی ہم میسج دے رہے ہیں یہاں پہ، ہمارے دشمن پاکستان کو کوئی میسج دے رہا ہے کہ دونوں کو دے رہا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس سے فائدہ کس کو ہے، پاکستان کو ہے یا پاکستان کے کسی دشمن کو ہے۔ ظاہری بات ہے پاکستان کو تو اللہ رحم کرے، کس کیا ہونا، بڑا نقصان ہے، شدید نقصان ہے۔ ویسے ہی ہمارے آپٹکس اتنے کمزور ہیں وار آن ٹیرر کے حوالے سے یا ٹیررزم کے حوالے سے، تو یہ تو بہت ایک بڑی قیامت ہے جو آ کے گر گئی۔ لیکن اب اس میں ہوگا کیا، آپ کو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا، آپ یاد کریں میں نے 2.5 مہینے پہلے جب کہا تھا کہ اگست میں، جولائی کے آخر میں اور اگست میں جو ہے یہ افغانستان کی طرف سے، اسپیشلی ٹی ٹی پی کی طرف سے جو ہے کافی حملے ہو سکتے ہیں۔ اس وقت لوگ مجھ سے پوچھتے تھے ابھی کیوں نہیں ہو رہے، اس وقت کیوں ہوں گے، تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ ابھی اس وقت یعنی برف نہیں پگھلی ہوئی تھی وہاں پہ۔ جب ونٹرز ہیں افغانستان میں تو بڑی سیویئر ونٹرز ہیں، تو وہ موومنٹ روک دیتی ہیں، اور مئی میں برف پگھلنا شروع ہوتی ہے وہاں پہ، جون پوری پگھلتی ہے، پھر جولائی کے آخر میں اگست ستمبر تک جو ہے ان کی موبلٹی جو ہے وہ صحیح رہتی ہے۔ تو یہی وہ مہینے ہیں جن میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہاں پہ جو دہشت گرد ہیں ری گروپ ہو رہے ہیں، جن کو پچھلی حکومت نے ہمارے ان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی، کھلی چھٹی دی تھی، ان سے مذاکرات بھی کر رہے تھے، ان کو ری سیٹل بھی کر رہے تھے عمران خان صاحب لا کے ان علاقوں میں، اور باجوڑ میں ہی کر رہے تھے۔ آپ دیکھ لیں ٹی ٹی پی کے لوگوں کو، اب مجھے نہیں پتا اس وقت وہ ٹی ٹی پی نے کیا کسی اور نے کیا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال جنہیں دہشت گردوں کو تو وہی دہشت گرد تھے جن کو آپ سیٹل کر رہے تھے وہاں پہ، اور ان سے ہی یہ امید کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے اور مزید آفتوں سے اور آزمائشوں سے ہمیں بچائے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ افغانستان کا بارڈر ہمارے لیے بہت ہاٹ ہونے والا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ون آف واقعہ، تو میں کریکٹ کر دوں، یہ ون آف واقعہ نہیں ہے۔ ابھی آپ تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ پاکستان کو اب اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے یہاں پہ، ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے، اور یہ نان کنونشنل انمی ہے، یہ کسی قسم کی وار کنونشنز کی رسپیکٹ نہیں کرتا، ان کو خاطر میں نہیں لاتا۔ تو ہم ساروں کو اپنے اپنے لیول پہ ہمیں جو ہے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے، کہ کہیں پہ آپ سمجھتے ہیں آپ کسی کو کرائے پہ گھر دے رہے ہیں تو آپ اس کو رجسٹر کروائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کسی کو آپ
कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, आप उसको फौरी तौर पर रजिस्टर करवाएं। टैक्स बचाने के चक्करों में ये ना हो कि आप जो है वो किसी ऐसे शख्स के साथ डील कर लें कि जो यहाँ किसी गलत मतलब के लिए आया हुआ है और उसको एक रिफ्यूज मिल जाए यहाँ पे। बहरहाल चाइनीज़ डिप्टी प्रीमियर की मैं आपको बात बता रहा था, और आज एयरपोर्ट पे मैंने जब फुटेज देखी है उनके आने की, तो मुझे शदीद दुख हुआ और हैरानी भी हुई है कि उनको रिसीव करने के लिए वहाँ राना सनाउल्लाह थे, वहाँ एहसन इकबाल थे और एक और साहब थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का कोई नहीं था उस वक्त, वहाँ JUI का कोई नहीं था, बाप पार्टी का कोई नहीं था, MQM का कोई नहीं था, दीगर जमातों के कोई लोग वहाँ पे नहीं थे। ये गेम चेंजर विजिट है पाकिस्तान के लिए, और इसमें PDM की जमातों की जो आपस में नाइतफाकी है वो खुलकर सामने आ गई। बल्कि दो चीज़ों पे सामने आई, ये भी उनमें से एक है, बल्कि तीन चीज़ें आप कर लें कि जिन पे सामने आई, उनमें से ये भी एक है कि आज कुछ ना होता तो फॉरेन मिनिस्टर को कम से कम यहाँ पे होना चाहिए था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, और उनको रिसीव करने के लिए। लेकिन फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो अफसोस करने गए हुए थे UAE, क्योंकि UAE के एक शेख का इंतकाल हुआ कुछ दिन पहले। तो 2 दिन पहले वहाँ पे वज़ीर आज़म भी गए थे, वज़ीर आज़म भी अकेले गए, और आज फॉरेन मिनिस्टर भी अकेले चले गए। तो एक तो पाकिस्तान के पास प्राइवेट जहाज़ इतने ज़्यादा हैं और उन जहाज़ों को उड़ाना इतना आसान है कि हम बारी बारी उनको टैक्सियों की तरह इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर ऑल इमरान खान और वो जो था भौंकने वाला बहू याद करें उसका, जिसने कहा था 40 रुपए पर किलोमीटर इसकी कॉस्ट पड़ती है हेलीकॉप्टर की। तो जब इस तरह की कॉस्ट निकाल रहे होते हैं तो मुल्क को टीके लग रहे होते हैं, और हम सारे जो है बेदर्दी से हम ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दोनों एक साथ भी जा सकते थे फातिहा करने के लिए या अफसोस के लिए, एक खातिर खा पाकिस्तान का खर्चा बच जाता, लेकिन नहीं, वो अलग अलग गए। और आज जबकि फॉरेन मिनिस्टर को होना ज़रूरी था, आज जबकि टॉप लीडरशिप का होना वहाँ पे ज़रूरी था, दीगर जमातों का भी, ताकि हम उनको एक दिखाते कि एज अ नेशन वी आर टुगेदर। ये पूरे CPAC के प्रोजेक्ट में ML1 के जिसकी इनाग्रेशन करनी है, तो वहाँ पे हम अलग हो गए। और इससे पहले आप याद करें 2 दिन पहले जब गवादर में मैं देख रहा था कि गवादर में जो इनाग्रेशन हो रही थी, जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे भी पीपल्स पार्टी का कोई शख्स नहीं था, कोई भी शख्स नहीं था, नॉट इवन फॉरेन मिनिस्टर। और आपकी तमाम पार्टीज़ के, बल्कि मैं शायद बजंजो साहब वहाँ पे थे, लेकिन बाकी मुझे नहीं पता चला कि यहाँ पे और कोई खातिर खा लोग आए हैं कि नहीं आए। यानी लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए, और वहाँ पे हमारी पार्टी के सरबराहान जो हैं सारे वो मिसिंग हों। इसका मतलब तो बड़ा क्लियर है कि PDM के अंदर ना सिर्फ फूट है बल्कि फूट पड़ चुकी है, और बड़ी शदीद फूट पड़ चुकी है। और ये असेंबली टूटने से पहले ये एक दूसरे के सामने खुल कर आ जाएंगे और अपने इख्तलाफात लेकर ये खुल कर सामने आ जाएंगे। और अभी तो ये होनी है लड़ाई, और जो आज बाजोड़ में हुआ उसके बाद आप सोच सकते हैं कि सिक्योरिटी के मामलात कैसे हैं, कितना आसान है इलेक्शंस करवाना, कितना मुश्किल है। तो अल्लाह ताला रहम करे हमारे ऊपर। लेकिन साथ ही आपको मैं एक बात बता दूं, अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने या किसी और ने ये मिस कर दी बात कि आज जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए हैं चाइना के, मेरी प्रेडिक्शन है, आप इसको लिख कर रख लेना, आज इनका नाम लिख कर अपने सामने रख लेना कि ये चाइना के अगले प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये चाइना के अगले प्राइम मिनिस्टर हैं। और आप उनको ऑप्टिक्स या उनको मैसेज आपने क्या आज दिया कि उनकी इतनी अहमियत नहीं है कि हमारी टॉप लीडरशिप जो है, या टॉप हमारी जो क़यादत है, या टॉप हमारी जो काबीना है, वो उनको रिसीव करने जा सकती, ताकि उनको पता चलता है कि चाइना जो भी पाकिस्तान में कर रहा है या जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो हर एक की गवर्नमेंट, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ की हो, चाहे वो JUI की हो, MQM की हो, बाप पार्टी की हो, ANP की हो, किसी की भी हुकूमत आए, वो इसको ऑनर करेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट्स को, या ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन जो हैं। और जिस तरह पिछली बारी तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आई थी तो उन्हें सारे CPAC को रोक कर रख दिया था, और उसकी एक बड़ी हैवी प्राइस हमें पे करनी पड़ी, और जिसको अब जाकर आप समझें कि थोड़ा सा हमने उसको रेक्टिफाई किया, टर्न अराउंड किया, तो आज हमने ये ऑप्टिक्स दे दी है। और यही चीज़ मोरलेस हमने
گوادر کے اندر بھی دکھا دی، جب وہاں پہ گوادر کی اتنی بڑی وہاں پہ ایک سیرمنی ہو رہی تھی، اور اتنا بڑا وہاں پہ ایک ہم نے لفٹ آف رکھا ہوا تھا کہ ہماری پہلی فلائٹ جو ہے وہاں سے آفیشلی ادھر ایئرپورٹ سے اڑ رہی ہے، یعنی ٹیک آف کر رہی ہے، اور وہ یعنی آپ دیکھیں کتنی بڑی ایک دنیا کو بتانے والے ایک آپٹکس تھے، ہم لوگ اس کے اوپر خاموش رہے۔ یہ ہماری سیاست کا المیہ ہے، یہ ہماری سیاست کی بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہم اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یا اپنے سیاسی حریف کو نیچا کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتے، چاہے اس سے ہماری ملک کی انا کو، ملک کی سالمیت کو، ملک کی ترقی کو اور ملک کے بہتر مستقبل کو شدید اور کاری نقصان بھی پہنچے، وہ ہمیں منظور ہے، وہ ہماری سیاست جو ہے وہ چلتی رہے وہاں پہ۔ تیسری چیز آج میں پڑھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کئی لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ اب سمندر میں چلا گیا، تو بارش کا جو پانی آیا تھا، تو بیسیکلی تو خبر اس طرح سے تھی کہ جیسے ہم یہ پانی شکر ہے جی سیلاب میں نہیں گیا اور یہ لوگوں کو نہیں تباہی کی۔ اگر آپ اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں تو ورلڈ میں اوپن مارکیٹ میں تقریباً 3-3.5 بلین ڈالر کا پانی جو ہے وہ ہم نے سمندر میں پھینک دیا، اور ابھی اور پھینک رہے ہیں۔ ہماری یہی کوشش ہے کہ باقی پانی بھی ہم پھینک دیں، کیونکہ ایک ہمارا پولیٹیکل بینکرپسی کی جو ایک اعلیٰ ترین مثال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے 75 سال میں کوئی بھی پولیٹیکل حکومت جو ہے ایک بھی ڈیم کی تعمیر نہیں کر سکی۔ ایک ہی ڈیم کو کئی باری لوگوں نے انوگریٹ ضرور کیا، کئی تختیاں ضرور اس کے اوپر لگیں، کئی فیتے ضرور اس کے کٹے، لیکن ہم نے یکسوئی سے اس ملک میں کوئی ڈیم نہیں بننے دیا، اور اس کی وجہ سے آپ ہماری بجلی کی کاسٹ دیکھ لیں۔ اگر آج ہم ہائیڈل بجلی اگر ہم بنا رہے ہوتے تو تقریباً 2 روپے یا 2.5 روپے یونٹ جو ہے اس کی کاسٹ پڑ رہی ہوتی، اور ابھی کاسٹ کیا ہے؟ سب کی چیخیں نکل گئی ہیں، سب کی چیخیں نکل گئی ہیں، کاروبار بند ہو گئے ہیں، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، لیکن ہم ڈیم نہیں بنائیں گے۔ ثاقب نثار نے اور کچھ اور لوگوں نے ڈیم فنڈ بھی اکٹھا کرنا شروع کیا، ہمیں آج تک یہی نہیں پتہ چلا کہ وہ گیا کہاں، وہ اربوں روپیہ جو آیا، اور وہ کس اکاؤنٹ میں، اور اس کے پاس سود جو ہے وہ کون کھا رہا ہے، اس کے پاس منافع کون کھا رہا ہے۔ میں نے سپریم کورٹ کو ایک خط لکھا تھا پوچھنے کے لیے، انہوں نے بڑی کنویننٹلی، یہ کوئی اب 3 ہفتے ہو گئے ہیں اس کو، انہوں نے ابھی تک تو اس کا جواب بھی نہیں دینا مناسب سمجھا۔ اور یہی حالت ہے ہماری کہ ہم اپنی بوٹی کے لیے ملک کو بار ہم چھریاں مارتے رہتے ہیں۔ ہم پتہ نہیں کتنا ہم نے کھانا، اور کتنا اس ملک سے ہم نے گودا نکالنا، اور کتنا ہم نے اس کو بموڑنا اور اس کو نقصان پہنچانا ہے۔ میں تو دیکھ کر اب یہ لگتا ہے کہ شاید ہم باقی فیلڈ سٹیٹ ہیں، کیونکہ آج بھی اگر میں یہ بات کرتا ہوں ڈیمز بنانے کی یا پانی کی یا آئیڈل پروجیکٹس کی یا سی پیک کی یا اکنامک زونز کی، تو سارے کہیں گے ہاں بڑی اچھی باتیں، لیکن اس پہ عملی طور پہ کوئی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا گرین پاکستان بنانا ہے ہم نے ایگریکلچرلی، تو گرین پاکستان وزیر اعظم صاحب آپ نے کو مٹی کے تیل سے بنانا ہے؟ پانی چاہیے نا اس کے لیے آپ کو، تو یہ پانی تو آپ کو لاکھاں کیوسک جو ہے یہ تو گیا سمندر میں، اور مزید کئی لاکھ کیوسک ہوگا وہ بھی سمندر میں چلا جائے گا۔ تو کیڑا گرین پاکستان اور کیڑا خواب، کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے گھر والے، آپ کے بچے، آپ ساروں کے، تمام سیاستدانوں کے، آپ تو بڑے آرام سے کسی نہ کسی ایسے ملک میں جا سکتے ہیں، چلے جائیں گے جہاں پہ آپ کو اچھی کافی ملتی ہو، جہاں پہ آپ کی اچھی لیونگ ہو آپ کے، تو آپ تو اپنے ساتھ نوکروں کو بھی کرا لیتے ہیں امیگریشن یا ان کو ریزیڈنٹ پرمٹ، تاکہ وہ بھی چلے جائیں اور آپ کے آرام میں بھی کوئی کمی نہ آئے۔ وہاں پہ خود کام تھوڑی کر سکتے ہیں، رہنا تو یہاں پہ 23 کروڑ لوگوں نے ہے، ان کا مستقبل تاریک سے تاریک ہوتا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کب ہماری قوم سدھرے گی اور کب اس کو سمجھ آئے گی۔ مجھے اس سوال کا ضرور جواب دیجیے گا۔ Until the next time، اللہ حافظ۔